بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کی آگ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا۔ اس زمانے میں نمرود نام کا ایک کافر بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنی جنتا کے ساتھ انصاف کرتا اور ان پر بہت خرچہ کرتا تھا۔ ایک زمانے کے بعد وہ شیطان کے فندے میں آ گیا اور پھر حکومت کرتے کرتے وہ خدائی کا دعوے دار ہو گیا۔ اپنے بت بنوا کر عبادت خانوں میں رکھوا دیے۔ جنتا کو آرڈر دے دیا کہ وہ اس کے آگے سجدہ کرے۔ ایک دن اس کے شہر کچھ جادوگر اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے بادشاہ سلامت، اس سال اس شہر میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت اور آپ کے دین دونوں کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ نمرود نے جب یہ سنا تو وہ بے چین ہو اٹھا اور اس نے درباریوں کو حکم دیا کہ اس سال جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں انہیں قتل کر دیا جائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ان کی ماں بہت زیادہ گھبرا گئی اور رات کے اندھیرے میں اس بچے کو لے کر جنگل کی طرف چلی گئی۔ لڑکا بہت خوبصورت تھا۔ ماں کی ممتا جاگی اور وہ اسے سینے سے لگائے ادھر ادھر جانے لگی۔ سامنے ایک نہر دکھی، اسی کے پاس ایک گفا تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے اس بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور روتے ہوئے اسے اسی گفا میں چھوڑ کر گھر کی طرف چل پڑی۔ اپنے اس لڑکے کو دیکھنے کے لیے وہ روزانہ اسی گفا میں آتی اور لڑکے کو زندہ دیکھتی تو آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جاتے۔ وہ دیکھتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک انگوٹھے سے دودھ اور ایک سے شہد پیتے ہیں اور اصلی حفاظت کرنے والے اللہ کی پناہ میں جی رہے ہیں۔ اللہ کا ایسا کرشمہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ حیران رہ جاتی اور پھر اپنے بچے کو اٹھا کر گلے سے لگا لیتی ہے، دودھ پلاتی اور پھر روتی ہوئی گھر کو واپس آ جاتی۔ اس طرح جب بھی موقع ملتا تو بچے کو دودھ پلا کر واپس لوٹ آتی، اور جب کبھی بھی ماں کے پہنچنے میں دیر ہو جاتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا انگوٹھا ہی چوس کر اپنا پیٹ بھر لیتے۔ سچ تو یہ ہے کہ ماں کا دودھ پلانا تو صرف ایک بہانہ تھا، ورنہ جس نے پیدا کیا تھا وہی انہیں اپنی نگرانی میں کھلا پلا رہا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن میں اتنا بڑھتے تھے کہ دوسرے لڑکے اتنا ایک ہفتے میں بڑھ پاتے ہیں، اور وہ ایک ہفتے میں اتنا بڑھ جاتے کہ دوسرے لڑکے اتنا ایک مہینے میں بڑھ پاتے، اور ایک مہینے میں وہ اتنا بڑھ جاتے کہ دوسرے لڑکے ایک سال میں اتنا بڑھ پاتے۔ اس طرح دودھ پینے کی مدت بھی گزر گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام میں کچھ سوجھ بوجھ پیدا ہوئی تو ایک رات میں اپنی امی سے پوچھنے لگے، کیا اس گفا کے باہر بھی کوئی دنیا ہے؟ ماں نے کہا، ہاں بیٹا، لیکن دشمنوں کے ڈر سے تمہیں یہاں چھپا رکھا ہے، ورنہ اللہ کی بنائی دنیا بہت لمبی چوڑی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ماں اب مجھے اس گفا سے باہر نکلنا ہے، مجھے یہاں گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس گفا سے باہر نکل آئے۔ رات میں آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھا تو بولے، یہی میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ ڈوب گئے تو فرمایا، میں ڈوبنے والے کو اپنا رب نہیں بناتا۔ پھر جب چمکتے چاند پر نظر پڑی اور اس کی چاندنی میں انہیں مزہ آیا تو فرمایا، یہی میرا رب ہے اور اسی سے میں دل لگاؤں گا۔ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو اس کے رب ہونے کا یقین بھی ختم ہو گیا۔ جب صبح ہوئی اور سورج کی کرنیں پھیل گئی تب بولے، یہی میرا خدا ہے، یہی سب سے بڑا ہے، اس کی روشنی سب سے تیز ہے۔ لیکن جب سورج بھی ڈوبنے لگا تو حضرت ابراہیم سوچ میں پڑ گئے اور بولے، علاوہ اس خدا کے جو بے مثال اور بے جوال ہے، میں کسی پر یقین نہیں کرتا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی ماں گھر لائی اور تمام باتیں ان کے باپ آزر کو سنائی۔ آزر اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، لیکن جب حضرت ابراہیم نے بتوں کو برا بھلا کہنا شروع کیا اور ان کے پوجنے والوں پر لعنت بھیجنی شروع کی تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا۔ حضرت ابراہیم نڈر ہو کر گئے اور قاعدے کے مطابق نمرود کو سجدہ نہیں کیا۔ نمرود نے بہت غصے سے کہا، تو نے مجھ کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ نمرود نے کہا، تیرا خدا کون ہے اور کیا کہتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اسی نے سب کو پیدا کیا ہے، وہی مارتا ہے اور وہی جلاتا ہے۔ نمرود نے کہا، میں بھی کسی کو بھی مار سکتا ہوں اور جلا سکتا ہوں، اس لیے ان سب کا خدا میں ہوں۔ پھر اس نے 2 ایسے قیدیوں کو بلوایا جنہیں سزا میں قتل کرنا تھا۔ ان میں سے ایک قیدی کو اس نے مروا دیا اور ایک کو آزاد کر دیا۔ پھر اس نے کہا، دیکھو ابراہیم، میں نے ایک کو زندگی دی اور ایک کو مار ڈالا، اب دیکھو لوگوں کی زندگی و موت دونوں میرا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ نمرود لوگوں کو بیوقوف بنانا چاہتا ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے نمرود، میرا اللہ سورج کو روزانہ پورب سے نکالتا ہے، اب اگر تو سچا ہے تو اس سورج کو پشچم سے نکال کر دکھا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جواب سن کر نمرود اور اس کے درباری ہکا بکا رہ گئے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو کیا جواب دیں۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آجر سے پوچھا، اے والد، یہ کیسی مورتیاں ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو اور رات دن ان کے آگے سجدے کرتے ہو؟ آجر نے کہا، اے ابراہیم، یہی ہمارے خدا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے والد، کیا آپ ایسے پتھروں کی پوجا کرتے ہو جن کے نہ کان ہیں نہ آنکھیں اور جو نہ تم کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان؟ آزر نے لاجواب ہو کر کہا، اے ابراہیم، اگر تو ہمارے خداؤں کو نہیں مانے گا تو بہت سخت سزا پائے گا اور لوگ تجھے پتھروں سے ماریں گے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ پکا ارادہ کر لیا کہ وہ لوگوں کو بتا دیں گے کہ ان بتوں کو لوگوں کے اچھے برے کی کچھ خبر نہیں ہوتی اور ان کے پوجنے میں کسی کو کچھ فائدہ نہیں۔ نمرود کی قوم کی عادت تھی کہ جب عید کا دن آتا تو ہر آدمی اچھا لباس پہنتا اور اچھے اچھے کھانے پکا کر بتوں کے سامنے رکھ کر عیدگاہ چلا جاتا۔ جب عید کا دن آیا تو سب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی عیدگاہ ساتھ چلنے کو کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھ کر کہا، میں کچھ بیمار ہوں اس لیے تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، تم چلے جاؤ۔ جب سب لوگ عیدگاہ چلے گئے تو حضرت ابراہیم ان مورتیوں کے پاس پہنچ گئے اور ان سے مذاق میں کہا، اے بتوں و مورتیوں، ایسا اچھا کھانا جو تمہارے سامنے رکھا ہوا ہے اسے تم لوگوں نے ابھی تک کیوں نہیں کھایا؟ وہ پتھر کے بت بھلا کیا بولتے اور کیا جواب دیتے؟ جب بتوں نے کوئی جواب نہ دیا تو پھر ابراہیم نے غصے میں ایک کلاڑی اٹھائی اور سارے بتوں کو توڑ ڈالا، کسی کے ہاتھ کاٹے اور کسی کا کان، مگر اس جگہ پر جو سب سے بڑا بت تھا اس کو کچھ بھی نہ کیا، اور ساری چھوٹی مورتیوں کو توڑنے کے بعد کلاڑی اس بڑے بت کے گلے میں ڈال دی اور بت خانے کا دروازہ بند کر کے جلدی سے اپنے گھر آ گئے۔ لوگ جب عیدگاہ سے لوٹ کر بت خانے میں داخل ہوئے تو اندر کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کسی مورتی کا ہاتھ ٹوٹا ہے، کسی کا پیر، کسی کا کان نہیں ہے تو کسی کی کھوپڑی ہی غائب ہے، اور سب بڑی جلت سے زمین پر پڑے ہیں۔ یہ دیکھ لوگوں کے منہ سے نکلا کہ کس ظالم نے ہمارے بتوں کا یہ حال کیا ہے۔ ان دنوں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ لوگوں کے سامنے بتوں کو برا بھلا کہا کرتے تھے، اس لیے سب کو یقین ہو گیا کہ یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی کیا ہے۔ سب کو بہت غصہ اور پھر سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر پہنچے اور اس توڑ پھوڑ کے بارے میں سوال کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھانے کے واسطے کہا، اے لوگو، یہ میں نے نہیں بلکہ بت خانے کے سب سے بڑے بت نے ہی ساری مورتیوں کو توڑا ہے، تبھی تو اس کے گلے میں کلہاڑی لٹک رہی ہے۔ لوگوں نے کہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بت تو پتھر کے ہیں، وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے لوگو، میں تمہیں یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ان بتوں میں کوئی جان نہیں ہے، یہ سب پتھر ہے، ہمارا اصلی خدا اللہ ہے، اسی کی عبادت کیا کرو، ان بتوں کی عبادت سے باز آ جاؤ۔ جب قوم کے لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کا یہ جواب سنا تو غصے میں نمرود کے پاس پہنچے اور فریاد کی کہ ابراہیم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے، اس لیے آپ انہیں سخت سے سخت سزا دے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا اور بہت غضب اور غصے سے اپنے پاس بلوایا۔ بھرے دربار میں جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بتوں کو توڑنے کے بارے میں سوال کیا تو یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام نے وہی جواب دیا کہ یہ تو ان کے بڑے بت نے کیا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، ایسا انسان تو سب سے بڑا جاہل ہے جو ان بے زبان پتھر کے بتوں کی پوجا کرے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنی اچھی طرح لوگوں کو سمجھایا کہ اسی دربار میں بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ نمرود نے جب یہ معاملہ دیکھا تو حکم دیا کہ ابراہیم کو جیل میں قید کر دیا جائے، ورنہ یہ لوگوں کو پریشان کریں گے۔ لیکن کافروں نے مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ ابراہیم کو آگ میں جلاؤ، تبھی ہمارا غصہ ٹھنڈا ہوگا۔ نمرود کے حکم پر پہاڑ کے پاس 160 گز کا مکان بنایا گیا، ڈھیر ساری لکڑیوں کو جمع کر کے اس میں آگ لگائی گئی۔ آگ کے شعلے اتنے بلند ہوئے کہ اس کے اوپر سے پرندے بھی اڑنے کی ہمت نہ کر سکتے تھے اور نہ کوئی آدمی اس آگ کے نزدیک جا سکتا تھا۔ وہ آگ اتنی تیز جلائی گئی تھی کہ کوئی اس کے پاس بھی جاتا تو جل جاتا، کیونکہ ساری لکڑیوں کو ایک ہی وقت میں آگ لگائی گئی تھی، اس لیے آگ کی لپٹ اور زیادہ تیز تھی۔ جب ساری لکڑیاں جل گئی اور پتھر کا کوئلہ لال پڑ گیا اور اس آگ میں ڈالا ہوا لوہا پگھل کر پانی بن گیا تو نمرود سوچنے لگا کہ حضرت ابراہیم کو اس آگ میں کیسے ڈالا جائے، کیونکہ اس آگ کے پاس جو بھی جاتا وہ جھلس جاتا تھا۔ آخرکار شیطان نمرود کے پاس آیا اور اس نے سمجھایا کہ ایک جھولا بناؤ اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو بیٹھا کر آگ میں پھینک دو، اس طرح یہ آگ کے ٹھیک بیچ میں جا کر گریں گے۔
नमरूद को ये तरीका बहुत पसंद आया और उसने अपने दरबारियों को हुक्म दिया कि एक 3 खंभों का झूला बनाओ और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसमें बैठाकर आग की तरफ फेंक दो। लिहाजा ऐसा ही किया गया और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस झूले में बैठाकर आग की तरफ फेंक दिया गया। अभी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का झूला हवा में ही था कि फरिश्ते अल्लाह से दुआ करने लगे कि ए अल्लाह, इब्राहिम के दिल में आपकी मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत की वजह से आज उन्हें आग में डाला जा रहा है। ए अल्लाह, उनकी मदद कर दीजिए। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि ए फरिश्तों, तुम लोग मेरे इब्राहिम के पास जाओ और उनके सामने अपनी मदद पेश करो। अगर वो मान जाए तो उनकी मदद कर देना, वरना मुझे और मेरे दोस्त इब्राहिम को छोड़ दो। ये मेरा और मेरे खलील इब्राहिम का मामला है। लिहाजा फरिश्तों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आकर मदद पेश की, मगर आप अलैहिस्सलाम ने उनकी बात सुनकर फरमाया, ए फरिश्तों, वापस चले जाओ, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के खलील इब्राहिम, अगर आप हुक्म दे तो इस आग को मैं एक फूंक मार कर बुझा दूं और आपको इससे बचा लूं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए जिब्रील, तुम्हें अल्लाह ने भेजा है या तुम अपनी मर्जी से आए हो? फरमाया, ए अल्लाह के खलील, हम सब फरिश्तों ने अल्लाह से सिफारिश की थी कि हम सब आपकी मदद करने ज़मीन पर उतरें, तो अल्लाह ने इजाज़त दे दी और फरमाया कि जाओ, अगर इब्राहिम मदद कबूल कर ले तो उनकी मदद करना, वरना मुझे और मेरे इब्राहिम को छोड़ दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए जिब्रील, तुम सब वापस चले जाओ, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, वो अच्छी तरह जानता है कि उसका इब्राहिम आज किस हाल में है। मेरा मालिक और महबूब जानता है कि मुझे उसके नाम पर आग में डाला जा रहा है, लिहाजा मैं आग में जाना ही पसंद करूंगा। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर आप खुदा ही से सवाल करो और अपनी मुसीबत उससे बयान करो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो खुदा सब कुछ जानता है, मेरे कहने से क्या हासिल। इस तरह जब अल्लाह ने देख लिया कि इब्राहिम तौहीद और मुझ पर भरोसा करने में कायम है, तो अल्लाह ने आग को हुक्म दिया कि ए आग, ठंडी हो जा और मेरे इब्राहिम के लिए एक सलामती की चीज़ बन जा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूरे 7 दिनों तक उस आग में रहे और इस बीच उनके लिए जन्नत से हज़रत जिब्रील खाना लेकर आते थे। जब 7 दिन गुजर गए तो कौम के लोगों ने चाहा कि देखें कि आग बुझी है या नहीं। नमरूद भी एक ऊंचे महल पर चढ़कर रोजाना उस आग को देखता था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिंदा ना बच जाएं, इसलिए कि अगर वो सही सलामत वापस आ गए तो मुझ पर और मेरे मुल्क पर बड़ी ही आफत आ जाएगी। जब कभी वो अपने दिल की बात अपने साथियों के सामने कहता तो फिर हर एक की तसल्ली के लिए साथ ही ये भी कह देता कि इंसान क्या है कि जलकर राख ना हो जाए, इस आग में तो अगर लोहा भी डाल दिया जाए तो वो भी पिघलकर बह जाएगा। जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन राख के पहाड़ों से निकलकर बाहर तशरीफ़ लाए तो लोग हैरान रह गए और फिर नए सिरे से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद को नसीहत करने लगे। नमरूद ने थोड़े दिन की मोहलत मांगी और मामले पर सोचने का वादा किया। उसने हामान से, जो उसका वजीर था, सलाह ली और ईमान लाने का इरादा जाहिर किया। उस मलून हामान ने कहा, इतने जमाने तक तो आपने खुदाई की, अब बंदगी इख्तियार करेंगे और दुनिया भर में अपने को रुसवा करेंगे। जब हज़रत इब्राहिम ने मोहलत गुजर जाने के बाद ईमान लाने की मांग की तो नमरूद ने निहायत चापलूसी और नरमी से कहा, ईमान लाना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मगर हाँ, तेरे खुदा के लिए एक बड़ी कुर्बानी देने के लिए मैं तैयार हूँ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बगैर ईमान के कोई कुर्बानी खुदा के दरबार में कबूल नहीं होती। नमरूद ने 4000 गायें और बहुत सी बकरियों और ऊँटों को अल्लाह की खातिर एक बड़े मैदान में कुर्बान किया, लेकिन हामान की शैतानी की वजह से उसका ठिकाना दोज़ख ही हुआ। नमरूद की तबाही। हज़रत इब्राहिम ने नमरूद से कहा कि तू बुरे काम छोड़ दे और पशेमान होकर खुदा के आगे आ जा। खुदा ताला ने तुझे 400 साल से बादशाहत दे रखी है और इसी तरह उसने मुझे ऐसे मौज़े दिए जो दीन हक पर गवाह है, और तू है कि अब तक अपने कुफ्र से बाज ना आया और अपनी नादानी और हठ धर्मी से खुदाई का दावा किए चला जा रहा है। ये खुदा का लश्कर इतना ज़्यादा है कि तू अंदाज़ा भी नहीं कर सकता, और तुझे तो गारत करने के लिए एक अदना लश्कर काफ़ी है। नमरूद ने कहा, मैं नहीं समझता कि ज़मीन पर मेरे सिवा कोई दूसरा बादशाह है, और अगर आसमानी बादशाह की फ़ौज है तो उससे कहो कि वो मुझ पर भेजे और फिर मेरी लड़ाई और ताकत का तमाशा देखे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो हज़रत जिब्रील नाजिल हुए और कहा कि नमरूद से कहो कि हमारी फ़ौज आ पहुंची है, तू तैयार हो जा और अपनी फ़ौज लेकर मैदान में जंग कर। 3 रोज़ की मोहलत में नमरूद ने अपनी पूरी फ़ौज बुला ली,
ایک میدان میں سب جمع ہوئے۔ چوتھے روز نمرود کی فوج کے مقابلے میں تنہا حضرت ابراہیم سامنے آئے۔ انہیں اکیلا دیکھ کر لوگوں نے کہا، ابراہیم وہ فوج آسمانی کہاں ہے؟ اب تجھ پر آفت آنے میں کچھ بھی دیر نہیں۔ ابھی بات چیت ہو ہی رہی تھی کہ ایک مچھروں کی فوج ظاہر ہوئی۔ وہ مچھر اتنے زیادہ تھے کہ ان کی وجہ سے سورج کی روشنی بھی چھپ گئی۔ نمرود گھبرا گیا، لشکر پر بھی حیرت طاری ہو گئی۔ نمرود نے حکم دیا، نقار بجا کر مچھروں کو بھگا دے۔ جب مچھروں کی آواز کانوں میں آئی، لوگوں کے ہوش گم ہو گئے۔ تمام فوج گھبرا گئی۔ ایک گونج تھی، ایک شور تھا جو ابھرا آ رہا تھا۔ چھوٹا تھا یا بڑا، ہر ایک ہیبت الہی سے ڈر گیا۔ ایک آدمی پر لاکھوں مچھروں نے حملہ کر دیا۔ مچھر کیا تھے؟ ایک کالی بلا تھی جو سر سے پاؤں تک چمٹ رہی تھی۔ وہ مچھر لوگوں کو ایسا نوچ رہے تھے کہ لوگوں کے جسموں پر خون اور گوشت تک نوچ نوچ کر کھا ڈالا۔ ہزاروں آدمی اور جانور تباہ ہوئے۔ نمرود اپنے محل میں بھاگ کر عورتوں میں جا چھپا۔ اتنے میں ایک لنگڑا مچھر آیا۔ وہ مچھر تیزی سے ناک کی راہ سے نمرود کے دماغ تک جا پہنچا اور اپنی سونڈ کو اس کے بھیجے میں چبھا دیا۔ نمرود کا سونا اور آرام کرنا سب حرام ہو گیا۔ وہ دن رات اپنا سر پیٹتا رہا۔ جب تک لوگ اس کے سر پر چپل مارتے رہتے تو درد میں کچھ کمی محسوس ہوتی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر سے درد شروع ہو جاتا۔ جو بھی اس کی مجلس میں آتا تو اب اسے سجدہ کرنے کے بجائے اس کے سر پر چپل مارتا۔ اس طرح نمرود کو خدا کے غضب نے جکڑ لیا۔ 40 دن کے بعد وہ اسی درد کی وجہ سے ہلاک ہوا۔ پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کومنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آپ کا اس قصے کے بارے میں کیا کہنا ہے۔ میں ملتا ہوں آپ سے اچھی اور سچی ویڈیو کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔